بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ کچھ سجیشن کرتا ہوں، کچھ آپ لوگوں سے لرن کرتا ہوں۔ آج ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آئی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ غربت اور بے روزگاری اور خاص طور پر پرائسز بڑھنے کی وجہ سے تو بہت زیادہ ڈسٹربنس کریٹ ہو گئی ہے۔ اچھا، یہاں پر خاص طور پہ ہمارا جو سفید پوش طبقہ ہے اس کی طرف میں زیادہ فوکس کروں گا کہ وہ سم ٹائم اپنے آپ کی بہت تکلیف میں چلا جاتا ہے۔ وہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا۔ جو ہے ہمارا کمزور طبقہ ہے وہ تو مانگ بھی لیتا ہے، اپنے دہاڑی کے ریٹ بڑھا لیتا ہے، نخرے بھی کر لیتا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ جو ایک ہماری رچ کلاس ہے وہ بھی اپنی جگہ انویسٹمنٹس کر لیتی ہے، بلکہ جب مجبوریاں ہوں تو وہ اس میں سے ایک مافیا والا طبقہ جو ہے وہ اپنا فائدہ بھی، بینیفٹ بھی زیادہ لے لیتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں سفید پوش کی، وائٹ کالرز کی۔ اور خاص طور پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ وائٹ کالرز اپنی زندگی میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جب خدا نخواستہ زندگی ان کو کوئی چیلنج دیتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے۔ کرونا گزرا، حکومتی تو ہمیشہ سے بے حسی رہی ہے، اس لیے گورنمنٹس کو کیا کلیم کرنا۔ پاکستان میں رہتے ہوئے یہاں پر ہر چیز آپ کو خود ہی سے کرنی ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، چاہے ہیلتھ ہے، چاہے آپ کا ایون گھر کی چھت ہے تو اس میں بھی رینٹ اپنی جیب سے ہی پے کرنا ہوتا ہے۔ اب خدا نہ خواستہ کسی کی جاب چلی گئی، کسی کا کاروبار بند ہو گیا، چاہے وہ کرونا کی وجہ تھی، چاہے کوئی بیماری تھی، چاہے کوئی ٹراما ہی تھا، چاہے کوئی انگزائٹی تھی، کسی وجہ سے بھی ہوا، تو خرچے تو نہیں رکتے۔ گھر کا کرایہ بھی آ جائے گا، بجلی کے بل بھی آ جائیں گے، ایجوکیشنل بلز بھی آ جائیں گے، کوئی ہیلتھ کے ایشوز ہوئے تو میڈیسن کے بلز بھی آ جائیں گے، چیزیں نہیں رکتی۔ اور پاکستان میں کوئی اس طرح کی سپورٹ بھی نہیں ہے، کوئی ہم ویلفیئر اسٹیٹ تو ہے نہیں کہ جہاں پر یہ سارے معاملات ہوں۔ تو کسی نہ کسی کی تو ذمہ داری بنتی ہے۔ میرے خیال میں یہ ذمہ داری ہمیں کسی پہ ڈالنے کی بجائے اپنے اوپر خود لینی چاہیے۔ ہم میں سے وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں، صاحب استطاعت میں ان کو کہتا ہوں کہ جو اپنی زندگی کو نارمل مینٹین کر رہے ہیں، میں ان کو نہیں کہہ رہا کہ جو اپنی مینٹیننس سے زیادہ ارن کرتے ہیں اور ایک سیونگ سائٹ پہ بھی چلے جاتے ہیں اور انویسٹمنٹ سائٹس پہ بھی چلے جاتے ہیں، میں صاحب استطاعت ان کو جو مینٹین کر لیتے ہیں اپنی زندگی کو، جن کی زندگی نارمل چل رہی ہے۔ ہمیں میرے خیال میں ایک تھوڑا سا سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے۔ ایک مینجمنٹ کا رول ہے 80-20 کا، کسی حوالے سے اس کے ریلیجیس پرسپیکٹیو بھی اس کا بنتا ہے، مگر میں اس کو ابھی ٹاپک کو ڈسکس نہیں کر رہا۔ 80-20 کا ایک رول کو ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں جو بہت کامن ہے۔ میرے خیال میں ہم اپنے آپ کو اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں 20%، اور اپنے ایکسپینسز کو، اپنے سسٹم کو رن کیجئے 80% کے اندر، اور ریمیننگ جو 20% ہے اس کے لیے 4 مختلف طبقات کو خاص طور پہ جگہ جگہ ذکر کیا گیا ہے، اور انہی کو میرے خیال میں ہم پرائرٹی دے کے ورکنگ کی جائے، جس میں سب سے پہلے تو ڈیفینیٹلی یتیم آ جاتے ہیں۔ یتامہ میں جن کے والی وارث کوئی نہیں ہے، جن کے پیرنٹس نہیں ہیں، جن کا گارڈین کوئی نہیں ہے، سب سے پہلے تو وہ ہے، کیونکہ ان کا تو کوئی، وہ خود بھی کچھ نہیں کر سکتے اور ان کا کوئی والی وارث بھی نہیں ہے، تو سب سے پہلے تو وہ ان کا رائٹ بنتا ہے۔ سیکنڈ، انفارچونیٹلی ہم لوگ اقربا کو بھول جاتے ہیں، اور اقربا میں سم ٹائم صرف رشتہ داروں کو لے رہے ہوتے ہیں۔ اقربا کے اندر ہمارے سیکیورٹی گارڈ بھی ہے، اقربا میں ہمارا ڈرائیور بھی ہے، اقربا میں ہمارے گھر میں آنے والی میڈ بھی ہے، اور یہ تمام لوگ ہمارے آس پاس کے موجود ہیں۔ دیکھیے، راشن کی ضرورت، ان کی رزق اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے، اور اس کی اتنی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہوتی۔ ہم انفارچونیٹلی لنگر خانے اور گھر کے باہر کھانے کی لائنیں اور دیگیں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے اس کے اندر، بہت اچھی بات ہے، ضرور کھانا بانٹیے، مگر بہت ساری اور ضرورتیں ہیں جو ان کی پوری نہیں ہو پاتی۔ ہو سکتا ہے کسی کی فیس نہ گئی ہو سکتا ہے کسی نے مکان کا رینٹ نہ دیا ہو سکتا ہے کسی نے کمیٹی ڈالی ہے، اسی کمیٹی کے پیسے پورے نہ ہو رہے ہو سکتا ہے کسی نے گھر میں کچھ رینوویشن کرانی ہو اور وہ بے چین ہو، تکلیف میں ہو، گھر کی چھت کا پانی لیک کر رہا ہو، اس طرح کے بے حساب چیزیں ہمارے آس پاس ہمیں محسوس ہوتی ہیں۔ خاموشی سے اس 20% کو پلیز، اس کو کسی صدقے کی نیت سے یا اس طرح سے نہیں، بلکہ اس 20% کو ایک شیئرنگ کی نیت سے، ایک بھائی ہونے کی، ایک بہن ہونے کی نیت سے اس کو علیحدہ کیجیے، اور ان کو گفٹ کی صورت میں ان کی یہ ضرورت پوری کر دیجیے، تاکہ ان کے اوپر یہ بھی نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کوئی وہ صدقہ یا زکوٰۃ یا کوئی ایسی چیز ہے جس کو وہ لیتے ہوئے شرمندہ ہوں۔ آپ ان کو گفٹ کیجیے، اور اس گفٹ کے تھرو ان کی زندگی کو آسان کیجیے۔ تیسرے نمبر کے اوپر، ہمارے معاشرے کے اندر
کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو میں مساکین میں شامل کرتا ہوں. ہمارے مساکین کا ورڈ تھوڑا سا ذرا ڈفرینٹ اینگل سے یوز کیا جاتا ہے، مگر میں ان کو مساکین میں اس لیے شامل کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ساکن اور سکون کے ورڈ سے ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی میں اسٹک اپ ہو گئے، کسی وجہ سے ان کی جاب چلی گئی ہے، کوئی کاروبار بند ہو گیا ہے، ان کے خرچے نہیں رک رہے، ان کا رینٹ نہیں رک رہا، ان کے ایجوکیشنل بلز نہیں رکیں گے، مگر وہ اپنی زندگی میں رک گئے ہیں، چاہے کسی بیماری کی وجہ سے، چاہے صرف ایک انگزائٹی، کسی پریشانی کی وجہ سے. ان کو بھی اسی طرح سے ان کا ساتھ دیجئے، ان کو ہیلپ آؤٹ کر دیجئے، ان کو گفٹ کر دیجئے، گفٹ کے نئی نام پہ کر دیجئے، کچھ بھی کیجئے، مگر ان کا ساتھ دیجئے. مگر پلیز کہیں پہ بھی ٹھیک ہے آپ اپنے دل میں ضرور ثواب کی نیت رکھ لیجئے، مگر ثواب دینا اللہ کا کام ہے. اس کو بالکل ایک جس طرح سے ہم اپنے بس اس کو شیئر کیجئے سمپل. میں اس کے اوپر کوئی مزید بات نہیں کرنا چاہ رہا، سمپل شیئر کیجئے. اور چوتھے نمبر پہ کچھ ایسے لوگ جو ہمارے شہروں میں آئے ہوئے ہیں اور کوئی گاؤں سے آیا ہے، کوئی دور دراز کے علاقے سے آیا ہے، سم ٹائم وہ بھی اپنی جگہ پر کاروبار کرتے ہوئے اسٹک ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں. مسافر ان کو کہا جا سکتا ہے، ان کو مائیگرنٹس کہا جا سکتا ہے، جو ہجرت کر کے آنا چاہ رہے تھے اور یہاں پر آ کر وہ بڑے شہر کا خواب تو دیکھا تھا، مگر بڑے شہر میں ایکسپینسز کو انہوں نے نہیں سوچا تھا اور وہ آ کے اسٹک اپ ہو گئے. ان کی بھی ہیلپ کرنا بہت ضروری ہے. اور ایک بالکل ایک ڈفرینٹ جس کا جگہ جگہ ذکر ملتا ہے، گردن چھڑانے کا. ایسے لوگ جو کہیں پھنس گئے ہیں، کسی قرضے میں پھنس گئے ہیں، کسی سے ادھار لے کے پھنس گئے ہیں، کوئی خدا نخواستہ کوئی غلط معاملے میں، کوئی ہمارے جو جس طرح کا انصاف کا نظام ہے، کہیں وہ پولیس اور تھانے اور کچہری اور جیل کے چکروں میں پھنس گئے، تو ان کو بخل میں آزاد کروا دیا جائے، ان کو قرضے سے نجات دلا دی جائے، ان کو ادھار ان کا اتار دیا جائے. تو ہمیں بیسیکلی اپنے آپ کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے 80% پہ، اور 20% کو ہمیں ان میں گفٹ کی صورت میں یا کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. یہ ایک چھوٹی سجیشن ہے. کوشش کیجئے آپ لوگ بھی کر سکیں، میں بھی کوشش کر سکتا ہوں، کرتا ہوں. آپ لوگوں سے بات کرنے کے بعد تو اور بھی زیادہ ذمہ داری بن جائے گی، میں کوشش کروں گا ساتھ دینے کی. تو پلیز اس کو یہ ایک چھوٹی سجیشن تھی. کمنٹس کیجئے گا، شیئر کیجئے آپ کے خیالات، اور کچھ صاحب علم ہو تو اس کے حوالے سے جو قرآن میں احکامات ہیں، خاص طور پہ سورہ انفال کی 41ویں آیت کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، مجھے اس حوالے سے بھی گائیڈ کیجئے گا. اور اس کو شیئر کیجئے جتنے لوگوں تک بات پہنچ سکے. اس کا ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو امپیکٹ تو آئے گا، ایک ثواب کی نیت تو بڑھے گی. تو یہی بس کہنا تھا. تھینک یو سو مچ. خوش رہیے. اور بھی کچھ ذہن میں اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، اور آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.